السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کئی ایک نام قرآن پاک میں اور صحیح احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک محمد ہے، دوسرا احمد ہے، اور یہ وہ دو نام ہیں جو قرآن پاک میں بھی آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور نام بھی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور میں ماہی ہوں۔ ماہی کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا۔ آپ فرماتے ہیں میں ماہی ہوں، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں حاشر ہوں، اور میرے بھائیو حاشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنے والا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حاشر ہوں، لوگ میرے قدموں میں جمع کیے جائیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں عاقب ہوں، اور عاقب کا معنی ہوتا ہے آخر میں آنے والا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ تو اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے 5 نام ذکر کیے ہیں۔ اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث آتی ہے جس میں ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں اپنے نام بتایا کرتے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ میں محمد ہوں، احمد ہوں، مقفی ہوں، حاشر ہوں، نبی التوبہ ہوں، اور نبی الرحمہ ہوں۔ اور کچھ حدیث میں آپ نے اپنے ناموں کی تعداد بھی بتائی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں، کہ جسے روایت کرنے والے جبیر ابن مطعم ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے 5 نام ہیں، اور پھر آپ نے وہ 5 نام بتائے جو ابھی اوپر میں نے ذکر کیے ہیں: محمد، احمد، ماہی، حاشر اور عاقب۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے 5 ایسے نام ہیں جو میرے ساتھ مخصوص ہیں، یہ نام مجھ سے پہلے کسی اور کے نہیں رکھے گئے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام بہت عظیم ہیں، جیسے آپ خود عظیم ہیں۔ لیکن کیا آپ کے نام 99 ہیں؟ کیا آپ کے نام 200 ہیں؟ کچھ لوگوں نے اس معاملے میں مبالغہ سے کام لیا، غلو سے کام لیا، اور انہوں نے آپ کی اچھی اچھی صفات، آپ کے اچھے اچھے اوصاف کو آپ کے ناموں کا درجہ دیا، جبکہ وہ آپ کے نام نہیں بلکہ آپ کے اوصاف ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46، کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس میں آپ کے اوصاف ذکر ہوئے ہیں: شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ اور السراج منیر۔ یہ آپ کے اوصاف ہیں، آپ کی صفتیں ہیں، یہ آپ کے نام نہیں ہیں۔ لیکن آپ کے ناموں کے معاملے میں غلو سے کام لینے والے آپ کے اوصاف کو بھی ناموں کا درجہ دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی آپ کے نام ایسے ذکر کیے جاتے ہیں جو نہ قرآن میں آئے، نہ حدیث میں آئے، نہ نام کے طور پہ، نہ اوصاف کے طور پہ۔ چنانچہ ایک کتاب ہے دلائل الخیرات، اس میں آپ کے 200 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک اور کتاب ہے المستوفیٰ فی اسماء المصطفیٰ، اس کے آپ کے 300 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہ سب غلو ہے اور مبالغہ ہے، جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روکا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ میرے معاملے میں غلو سے کام نہ لو، مبالغہ سے کام نہ لو، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملے میں غلو سے کام لیا، مبالغہ سے کام لیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، میرے بارے میں یہی کہا کرو کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ کئی قرآن پاک کے ایسے ایڈیشن ہیں جن میں قرآن پاک کی ایک جانب
اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں اور دوسری جانب نبی علیہ السلام کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں. اور عام طور پہ ایسا قرآن پاک کے ان نسخوں میں ہوتا ہے جو پاک و ہند سے چھپے ہوئے ہیں. اور شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی جو فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے اس سے روکا تھا. چنانچہ سعودی عرب میں کوئی ایسا قرآن پاک چھاپنے کی اجازت نہیں ہے جس میں نبی علیہ السلام کے 99 نام بھی لکھے ہوئے ہوں، کیونکہ آپ کے 99 نام کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں ہیں. ورنہ سعودی علماء کرام نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرنے والے ہیں، لیکن محبت کے نام پہ وہ کام کرنا جو دین سے ثابت نہ ہو یہ غلط ہے. تو اس لیے ان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے، غلو سے بچنا چاہیے. دین میں کسی بھی ایسی چیز کو شامل نہیں کرنا چاہیے جو دین سے ثابت نہ ہو. واللہ تعالی عالم.